تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے آیت نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، آیت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے علامات اور نشانی، اور اس کا جمع آیت کی جمع جو ہے آیات ہے، اس کی جمع ہے وہ۔ اور شرعی اصطلاح میں، عام شرعی اصطلاح میں آیت اور آیات قرآن کریم کے آیتوں کو کہتے ہیں۔ عام شرعی اصطلاح میں قرآن کریم کے آیتوں کو کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں آیت سے مراد معجزے اور دلیل کو بھی کہتے ہیں، معجزے کو بھی کہتے ہیں اور دلیل کو بھی کہتے ہیں، جو کسی نبی علیہ السلام کی صداقت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مذکورہ نام آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بہتر ہے کہ نام نہ رکھا جائے، آیت نام رکھا جائے۔ اگر کسی نے آیت پکارا تو فوراً اس کا ذہن قرآن کے معنی کی طرف اور قرآن کے الفاظ کی طرف اور قرآن کی آیتوں کی طرف اس کے ذہن جائے گا، اس لیے کہ بہتر نہ رکھے۔ اور اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس نام کی بے ادبی بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ کسی آدمی نے کسی کو آیت بول کر اپنی بیٹی کو پکارا، اب اس کی بیٹی نہ سنے تو پھر اب غصے میں آ کر گالیاں دے کر پکارے گا کہ آیت آدر، تو گویا کہ عام اصطلاح کے اندر آیت سے مراد قرآن کریم کی آیتوں کو مراد لیا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں آپ گالیاں دیں گے تو گویا کہ قرآن کریم کی آیتوں کی بے حرمتی ثابت ہوگی۔ تو اس لیے آپ اپنی بیٹی کا نام آیات کے بجائے کوئی دوسرا نام صحابیات میں سے رکھ لے، یہ بہتر ہے۔ اور نئے نام جو آج کل ہمارے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو پھیل چکی ہیں، وہ ناموں کو بھی ہٹائے۔ جیسا کہ بہت سارے مسلمان آج کل ایسے ہیں جو سیریلوں کے اندر جو دیکھ رہے نام، وہی نام ہمارے بچوں کی بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ تو نام ایسے رکھے جس سے بچوں کو بھی فائدہ ہو، یہ نہ دیکھیں کہ بھئی سیریل کے اندر یہ ہیرو کا نام آیا، یہ ہیرو کا نام آیا، تو ہم اپنے بچوں کے نام بھی ایسے نہ رکھیں۔ تو ایسے نہ رکھے بھئی، نام ایسے رکھے جس سے معاشرے کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو، بچہ کے نام بھی صحیح ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے حق کے اندر ایک یہ بھی حق ہے کہ بھی اس کا نام صحیح رکھا جائے، یہ اس کا حق ہے بچے کی ولادت کے وقت اس کا حق یہ کہ بچوں کو آپ نے پیدا کیا، تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی شادی کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، نام رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ تو نام بھی آپ صحیح رکھے کریں، اور ان کے ہیرو کے نام اور ہیروئن کے نام نہ رکھے اپنے بچوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی جس آدمی کی مشابہت یا جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو آپ جس ہیرو کے آپ متاثر ہو کر، جس ہیروئن سے آپ متاثر ہو کر اپنے بچوں کے نام رکھیں گے، تو اپنی بچیوں کو آپ ان کی اتباع میں آپ جو ہے ڈھالنا چاہتے ہیں، گویا کہ آپ اپنے بچوں کو انہی کی طرف بنانا چاہتے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے بچوں کو گناہوں کی طرف ملوث کر رہے ہیں۔ تو آپ کے بچے جتنے بھی گناہ کریں گے وہ آپ کی طرح آپ کے کھوٹے میں جمع ہوں گے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کے نام بھی صحیح رکھیے، بچوں کی تربیت بھی صحیح کرے، یہ ماں باپ کا پہلا حق ہے۔ حضرات صحابہ کا نام رکھے، بزرگان دین کا نام رکھے، اولیاء اللہ کا نام رکھے۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر نئے نام، میں نے کچھ دن ایک آدمی کا نام سنا منا، ایک آدمی کو سنا اللہ بخش، ایک آدمی کو میں نے نام سنا کہ مولا بخش۔ یہ وہ نام ہے جن کا کوئی ہنسی آتی ہے نام سن کر کے۔ اس لیے نام ایسے رکھے جو شرعی اعتبار سے بھی اچھے ہو اور ان کا معنی بھی اچھا پایا جاتا ہو، اور جس سے ایک نام کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، جس آدمی کے اندر وہ نام خود بخود آدمی کو نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کریں، اس سے فائدہ زیادہ آپ کو ہوگا۔